بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھ کے شادی کرو. لو میرج چند دن کا خواب ہوتا ہے، پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کی مشورے سے، ان کی رائے سے شادی کرو، برکت ہوگی، ان کی دعائیں ملیں گی. ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی رعایت کرو، ان پر زبردستی مسلط اتھے ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی، اتھے ہی کرنی. یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو. شادی بچے کا حق ہے، شادی بیٹی کا حق ہے. شریعت نے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی، وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا. یہ نافرمانی نہیں ہے، مسلط مت کرو. میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا. ٹھیک ہے. حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے، انکار کر دیا. عمر پیغام لائے، انکار کر دیا. علی پیغام لائے، جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے. کہ یا رسول اللہ، آ کے بولے نہیں، چپ. آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ. پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ. جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ، یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا ڈن، وہی آ گئی ہے ڈن. نہیں 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 نہیں. آپ اٹھ کے گھر چلے گئے، علی باہر نکل گئے. باہر صحابہ کھڑے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ علی کہنے لگے انکار ہو گیا. وہ کہنے لگے کیسے؟ کہ کچھ کہا ہی نہیں. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا. کہ بس پھر ہو گیا ہو گیا. یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہاں کیوں نہیں کی؟ اب گھر گئے، کس کو بلا رہے ہیں؟ فاطمہ. کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین کی ماں. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے. آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. بیٹی فاطمہ ہو، رشتہ علی کا آیا ہو، اوپر سے جبریل آ چکا ہو، باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر دوں. میرے بھائیو، مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے، لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا، اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا. بات تیرا کر دیتا ہے، ہن بھامے تو من یا نہ من. تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی، میں نہیں کروں گی. تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا. اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جبر مت کرو، جبر مت کرو. بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو. یہ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے. زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، شکلوں سے نہیں گزرتی. شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں، کھربوں پتی ہے، پر زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے. اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا. کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے، پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے. ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے. گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے. بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ. چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو. اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیح دو. زندگی انہوں نے گزارنی ہے. یہ میرے نبی کی ایک پاک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے. میرے بھائیوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا. احباب جمع ہے، میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں
آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی، مرد مرد سے نہیں بولتا۔ ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں، یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے کے گلے لگ جانا، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا۔ اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ جی چوری کرائی، یوں سر ہلاتا ہے، ڈاکہ، نماز نہیں پڑھنے دی، ٹھیک۔ ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، ایک لنگڑا شیطان کالا جا پچھو کھلو کے آندا ہے، استاد جی میاں بیوی نو لڑایا کا پتر شاباش تو اگاں آ جا آ جا آ جا آ جا آ جا، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو پاس بٹھائے، او کمبخت تو یہ ہے اصل کام۔ خامد اور بیوی کی لڑائی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، نسلیں۔ ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والے لڑکے نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی، ماں باپ کی لڑائی، ماں باپ کی لڑائی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو، سچ بولو، یہ آپ کا دیس ہے، اس کو ٹیکس پورا دو، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو، اس کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، دیانتداری کی زندگی گزارو، سچائی کی زندگی۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو احترام دو، سب کی قدر کرو۔ کون اللہ کے ہاں سہاگن ہے یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا، لیکن تمام کو احترام دو، تمام کو عزت دو۔ ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو، غیر مسلم کا میرے نبی کھڑے، کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں، آپ نے کہا انسان تو ہے، انسان تو ہے، اب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو بھائیو، تمام اہل مذاہب کو عزت دو، احترام دو، تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا معاشرہ ایک خوبصورت جنت کا منظر بن جائے گا۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا، ایک دوسرے سے صلح کرو گے نا اٹھ کے، اور جب آپ کچھ اپنی ترتیب کے ساتھ 4 مہینے 40 دن کا کوئی نظام بنا لو، نصاب بنا لو، اس سے انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں دین آئے گا۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں، دیکھو میرے بھائی بہنوں، ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم گناہگار ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ کسی میں اتنا ظرف ہے؟ اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں، میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے، پھر ایک دفعہ آ کر کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا۔ تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، توبہ کرنا پسند ہے۔ میں ان ساری مسورات سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آج تک جو ہم نے کیا، یا اللہ میری توبہ، آئندہ تیری مان کے چلوں گا۔ اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن؟ کرتے ہو تو میرے ساتھ کہو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا سا کام اگر مسورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم سارے گناہ معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے۔ آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ پھر کبھی گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انوکھا واقعہ۔ مرد اور عورت ملے تو بچہ ہوتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے، سارا جہان دیکھتا ہے، لہٰذا ہر مرد شادی کے بعد دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے دو۔ شادی سے پہلے بھی کسی نے دعا کی، اور یہ اللہ پاک کی نیک بندی مریم رضی اللہ عنہا ایک کونے میں ہوئی، نہانے کو تو ہو گئی، فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آ گیا، وہ تھرا گئی، اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کون ہے؟ کہا نہیں ڈرو، نہیں مرد ہوں، نہیں فرشتہ ہوں۔ تو حضرت مریم رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں آئے ہو؟ اللہ تمہیں بیٹا دینا چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگی توبہ توبہ، مجھے بیٹا
میری تو شادی نہیں ہوئی، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں۔ توبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حرام سے آئے، یہ حلال سے آئے، تو دونوں ہی کام نہیں ہیں۔ اے مریم، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ہو جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، ادھر پھونک پڑی ادھر حمل۔ اس کو 9 مہینے اٹھاتی تو کس کس کو جواب دیتی کہ بے بسی ہے، لہٰذا دوسری قدرت پھونک میں حمل اور ساتھ ہی 9 مہینے پل میں طے کروا کر درد جگہ لگا دیا، اور درد جہاں نے بھگایا اور ایک کھجور کے نیچے جا کر بچہ دے دیا۔ اور اب سر پہ ہاتھ رکھا، ہائے میں مر جاتی، ہائے میرے دنیا میں آنا ہی لوگ بھول جاتے، میں کس منہ سے اب شہر کو جاؤں۔ جبرائیل علیہ السلام پھر آئے، غم نہ کر، چشمہ لگ گیا ہے، کھا پی، امتحان رکھ اور بچے کو شہر لے جا۔ انہوں نے کہا میں کیسے لے جاؤں گی، سب کو کیا جواب دوں گی؟ کیا کہا تم جواب دینا، میرا روزہ ہے، میں نے بات نہیں کرنی۔ بنی اسرائیل روزے میں بھی بات نہیں کر سکتے تھے، ہم روزے میں جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر سچ بھی بولے تو ٹوٹ جاتا تھا۔ اتنی رعایت لے کر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بچہ گود میں لے کر شہر کو آئے، ایک پکار پڑی، فرمایا اے مریم یہ کیا ہے؟ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی۔ ان کی انگلی اس بچے کی طرف اٹھی، پھر یوں کہا اس سے بات کرو، میرا روزہ ہے۔ تو وہ پھٹ پڑے، بیوقوف بناتی ہے، بہانہ کرنے کا بھی تجھے طریقہ نہیں آتا۔ ایک تو منہ کالا کیا، ایک بہانہ ایسا بناتی ہے بچہ کیسے بات کرے۔ ایک ہنگامہ شروع ہو گیا، ابھی وہ ایسے ہی ہوں ہاں کر رہے تھے کہ ایک دم بچے کا خطاب شروع ہوا اور بغیر لاؤڈ اسپیکر سارے ڈیفینس میں گھوم گیا، سارے بیت المقدس میں گھوم گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، تیسری قدرت پھونک سے حمل، فوراً بچہ پیدا ہوا۔ تیسری طاقت ظاہر ہوئی کہ جو 2.5 سال کے بعد ٹوٹی پھوٹی بات کرنے والا بچہ وہ ماں کی گود، ایسی فصیح تقریر چل رہا ہے، میں اللہ کا بندہ، میں کتاب والا، میں نبوت والا، میں برکت والا، میں ماں کا فرما بردار، میں نہیں ہوں بغداد، میں نماز پڑھنے والا، میں زکوٰۃ دینے والا، میں سلامتی والا پیدائش کے دن، میں سلامتی والا موت کے دن، اور میں سلامتی والا قیامت کے دن۔ یہ تقریر اس بچے سے اللہ تعالیٰ نے کروا کر ساری دنیا کے دماغوں پر ہتھوڑا مارا کہ اس کائنات کا نظام اسباب سے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی سبب کا پابند کوئی نہیں ہے۔ ساری کائنات کے مسائل کا حل صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو کچھ ایسی قدرت والی ہے جو کہ ناممکن کو ممکن بنا دے۔ اس پر ایک واقعہ سنیے۔ فرعون کا سارا لشکر اس کوشش میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو۔ وہ 1 سال بچے ذبح کرتا تھا، 1 سال چھوڑتا تھا، جس سال چھوڑتا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں چھپا کر ان کو پالتا تو قدرت کیسے پتہ چلتا؟ اے موسیٰ دودھ پلا اس کو، جب ڈرنے لگے تو پھر صندوق میں ڈال دینا، نہ ڈرنا نہ غم کرنا، تیری گود میں رسول بنا کر واپس آئے گا۔ فرعونی لشکر حرکت میں ہے کہ نہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں ہے کہ کر کے دکھانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑے کے پاس گئی کہ صندوق بنا کے دو، ان کا شک پڑ گیا کہ کوئی چکر ہے۔ وہ فرعون کے دربار میں آیا کہ مجھے بات کرنی ہے کہ ایک ایسا چکر چل رہا ہے۔ جب فرعون سامنے آیا تو اللہ پاک نے زبان بند کر دی، وہ کہے بولا کیا بات ہے، وہ بولنا چاہے تو بول نہ سکے، اشاروں سے سمجھائے تو سمجھ میں نہ آئے۔ اس نے کہا پاگل لگتا ہے، نکال دو۔ جب باہر نکلا تو پھر زبان ٹھیک ہو گئی، تو پھر واپس آیا کہ بھائی مجھے ضروری بات فرعون کو بتانی ہے۔ فرعون نے اندر آنے کی اجازت دی۔ فرعون بنی اسرائیل کے علاوہ اپنی قوم میں رحم دل بھی تھا اور عادل بھی تھا، اس لیے اس کو اتنی مہلت مل گئی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ فرعون کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ نے اس کو اتنی مہلت کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنی رعایا میں رحم دل بھی تھا، اس لیے اس کو اتنی مہلت دی۔ وہ پھر اندر گیا، کہا کیا بات ہے، پھر زبان بند ہو گئی۔ اب وہ سمجھانا چاہے تو سمجھا نہ سکے، انہوں نے پھر نکال دیا۔ جب باہر نکلا تو پھر زبان ٹھیک ہو گئی، پھر وہ اندر بھاگا۔ جب تیسری مرتبہ اس کی زبان بند ہوئی، فرعون نے کہا اب اگر آئے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ تو اس نے سوچا اللہ تعالیٰ ہی کچھ کرنا چاہتا ہے، اس میں انسان بے بس ہے، چپ کر کے صندوق بنا کر حوالے کر دیا، پھر انہوں نے دریا میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پوچھا یا اللہ اب یہ صندوق کہاں جائیں گا؟ دریا کی موت اس کو کنارے پر لگا دیں گی، اس کو فرعون اٹھا لے گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا سینہ دہل گیا، یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس سے بچانا چاہتے اسی کے پاس بھیج رہے ہیں۔ تو کہا اس کی موت کا ڈر نہ کر، اس کی جدائی کا غم نہ کر، اسے تیری گود میں واپس لا دوں گا اور اسے رسول بنا کر دکھا دوں گا۔ جب اس بچے کو پکڑ کر فرعون کے دربار میں لایا گیا تو فرعون نے دیکھتے ہی کہا یہ میرا قاتل ہے، اسے مار دو۔ خود آسیہ نے کہا یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے چھوڑ دو۔
اتنے مارے ہیں، یہ ہمارے گھر میں پلے گا، کیا ہو جائے گا؟ تو اللہ پاک نے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو ٹھہرا دیا، جس خزانے سے اسے قتل کرانے کے لیے پیسہ خرچ ہوا ہے، آؤ بھائی اسے دودھ پلاؤ، اتنے بڑے ہو کر میرا ہی سر لینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیے، اللہ پاک نے ساری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بھیجا تھا کہ جاؤ حالات دیکھ کر بتانا۔ جب بہن نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ایک گھر جانتی ہوں، اس کا پتہ بتا دوں۔ انہوں نے کہا ہاں ضرور بتاؤ۔ یہ اپنی ماں کو بلا کر لائی۔ اب ماں بچے کو دیکھے اور اس کے دل میں محبت جوش نہ آئے اور چہرے پر اثر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔